اگلا سوال یہ ہے کہ قبر میں عہد نامہ رکھنا کیسا ہے؟ بھی قبر میں عہد نامہ یا کوئی اور مقدس الفاظ لکھ کر کاغذ پر قبر میں رکھنے کی ممانعت نہیں ہے، البتہ کفن کے اندر نہ رکھے جائیں۔ اگرچہ کلمات مقدسہ کسی کاغذ پر لکھ کر کفن کے اندر رکھنے کا بھی حدیث مبارکہ میں باقاعدہ ثبوت موجود ہے، لیکن اس کے باوجود فقہا منع فرماتے ہیں۔ جب حدیث مبارکہ میں اجازت دی گئی ہے تو فقہا منع کیوں فرماتے ہیں وہ بھی میں عرض کرتا ہوں، مگر پہلے چند باتیں عرض کرنا ضروری سمجھتا ہوں۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے مبارک تبرکات صحابہ کرام وصیت فرمایا کرتے کہ ہمارے کفن میں یا ہماری قبر میں رکھ دینا، جیسا کہ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ کو حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنا کرتا مبارک تحفے کے طور پر عنایت فرمایا، تو حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ نے وہ کرتا مبارک رکھ دیا اور فرمایا کہ میری موت کے بعد میرے کفن میں یہ کرتا رکھ دینا۔ اسی طرح حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بال مبارک اور آپ کے ناخن مبارک بھی حضرت امیر معاویہ کے پاس موجود تھے۔ آپ رضی اللہ تعالی عنہ نے وصیت فرمائی کہ جب مجھے قبر میں دفن کیا جائے تو میرے منہ کے اوپر یعنی آنکھوں پر، پیشانی پر اور میرے چہرے کے اوپر یہ بال مبارک اور ناخن مبارک رکھے جائیں تاکہ مجھے ان سے برکت حاصل ہو سکے۔ اسی طرح حضرت ام عطیہ رضی اللہ تعالی عنہا روایت فرماتی ہیں کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ایک صاحبزادی کا انتقال ہوا۔ صاحبزادی کا نام نہیں بتایا گیا کون سی صاحبزادی تھی، تو حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اسے غسل دینے کا عورتوں کو حکم فرمایا، تو حضرت ام عطیہ فرماتی ہیں کہ جب ہم غسل دے کر فارغ ہوئیں تو حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تشریف لائے اور اپنا تہبند یعنی چادر ہمیں عنایت فرمائی اور فرمایا کہ یہ میری بیٹی کے کفن میں رکھ دو۔ تو اس قسم کے تبرکات کفن کے اندر رکھنا بھی ثابت ہیں، اور کلمات مقدسہ لکھ کر کفن کے اندر رکھنا وہ بھی حدیث مبارکہ سے ثابت ہے۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان عالی شان امام بخاری رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے نوادر الاصول میں حدیث مبارکہ رقم فرمائی کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، آپ نے چند کلمات مقدسہ تعلیم فرمایا من کتب ھذا الدعاء وجعلہ بین صدر المیت وکفنہ فی رقعۃ، فرمایا کہ جس بندے نے یہ الفاظ مقدسہ کاغذ کے اوپر لکھ کر میت کے کفن کے اندر یوں رکھ دیے کہ کفن کے نیچے اور میت کے سینے کے درمیان رکھے، یعنی میت کے جسم کے اوپر سینے کے اوپر رکھے ہوں اور کفن کے اندر رکھے ہوں، کفن کے نیچے رکھے ہوں، تو اس سے ثابت ہوا کہ یہ کفن کے اندر رکھنے کی بات ہو رہی ہے۔ تو کفن کے اندر کلمات مقدسہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو تعلیم فرمائے کہ جس نے یہ کلمات، وہ میں عرض کرتا ہوں کون سے کلمات ہیں، یہ کلمات جس نے لکھ کر میت کے کفن کے اندر رکھ دیے، فرمایا کہ لم ینلہ عذاب القبر ولا یری منکرا و نکیرا، فرمایا کہ ایک تو قبر والا عذاب قبر سے محفوظ رہے گا، اور فرمایا کہ ولا یری منکرا و نکیرا، فرمایا کہ وہ منکر نکیر کو دیکھے گا بھی نہیں، یعنی سوالات کرنے والے فرشتے یا حساب لینے والے فرشتے، عذاب و عتاب کرنے والے فرشتے اس کو دکھائی بھی نہیں دیں گے۔ اتنا انعام سرکار نے ان کلمات کی برکت سے ارشاد فرمایا۔ وہ کلمات کیا ہیں؟ فرمایا لا الہ الا اللہ واللہ اکبر، لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ، لا الہ الا اللہ لہ الملک ولہ الحمد، لا الہ الا اللہ ولا حول ولا قوۃ الا باللہ العلی العظیم، فرمایا یہ کلمات لکھ کر اس میں رکھے جائیں۔ حدیث مبارکہ میں کلمات مقدسہ لکھ کر کاغذ کے اوپر کفن میں رکھنے کا حکم باقاعدہ فرمایا جا رہا ہے اور اجازت عنایت فرمائی جا رہی ہے، اس کے باوجود فقہاء کرام منع فرماتے ہیں کہ کفن کے اندر عہد نامہ یا کوئی اور الفاظ مقدسہ لکھ کر کفن کے اندر نہ رکھے جائیں۔ اس کی وجہ کیا ہے؟ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جو اجازت عنایت فرمائی ہے، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے زمانہ اقدس، اپنے دور اقدس کے لوگوں کو ملحوظ خاطر رکھا، اور فقہاء کرام نے فی زمانہ لوگوں کے اعمال اور ان کی سیئات کو ملحوظ خاطر رکھتے ہوئے قبر کے اندر میت کے پھٹنے کے اندیشہ کے پیش نظر
فقہا کرام نے منع فرما دیا۔ ممکن ہے کہ قبر کے اندر میت پھٹ جائے، اس کے پھٹنے سے تعفن پھیلے گا اور ان الفاظ مقدسہ کی بے حرمتی ہوگی، جبکہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے زمانہ کے جو لوگ تھے وہ لوگ تو وراء الورا لوگ تھے، جن کے بارے میں سرکار نے فرمایا اصحابی کن نجوم، میرے صحابہ ستاروں کی مثل ہیں، ان میں سے جس کی بھی اقتداء کرو گے ہدایت پا جاؤ گے۔ وہ تو لوگوں کے لیے رہبر، رہنما اور ہادی تھے، ان کی قبر کے احوال کہاں اور ہماری قبروں کے احوال کہاں؟ تو ہمیں حتی المقدور گریز کرنا چاہیے۔ قبر کے اندر عہد نامہ یا کوئی اور چیز لکھ کر رکھی جا سکتی ہے، مگر کفن کے اندر نہ رکھی جائے، بلکہ میت کے چہرے کے سامنے والی جو دیوار ہے، مغربی سائڈ والی دیوار، اس دیوار کے اندر ایک طاق سا بنا دیا جائے اور اس طاق کے اندر، اس سوراخ کے اندر وہ عہد نامہ لکھ کر یا چھپا چھپایا بازار سے لے کر اس کو بھی کوشش کی جائے کہ لیمینیشن ٹیپ شاپر چڑھا دیا جائے اور اس شاپر میں ڈال کر اس طاق کے اندر عہد نامہ رکھا جائے، تو اس میں کوئی مذائقہ نہیں، اور اس بات کا یقین رکھا جائے کہ اس عہد نامے یا آیت الکرسی یا درود پاک جو بھی آپ نے لکھ کر رکھا، اس کے بارے میں یہ یقین رکھا جائے کہ اس کے فیوز و برکات یقیناً میت کو حاصل ہوں گے۔